السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے چند ضروری اور اہم باتیں کرنے والا ہوں۔ دعا کرے اللہ پاک مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کی بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اپنی جگہ، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کر دیتے ہیں اور اس کے مال کی پورے سال اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرواتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے مال کی زکوٰۃ کے ذریعے سے، زکوٰۃ نکالنے کے ذریعے سے حفاظت ہو جائے اور ہمارے غریب بھائیوں کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ بہرحال اب آتے ہیں کہ زکوٰۃ کس طرح کے مالوں پر فرض ہوتی ہے۔ 4 چیزیں ہیں، اچھی طرح سے سمجھے اور ان کو نوٹ کر لے، یاد کر لے۔ نمبر 1، سب سے پہلے آدمی کے پاس یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت اور نمبر 4 کیش۔ یہ 4 چیزیں ہیں، جس آدمی کے پاس بھی یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کتنے مال پر فرض ہوگی؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو بھی اس وقت بازار میں چل رہی ہوگی، جس آدمی کے پاس بھی ان چاروں میں سے کوئی ایک اتنا مال ہو، یا پھر یہ تھوڑے تھوڑے کر کے سارے کے سارے ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 40-45 ہزار کے بیچ بیٹھتی ہے۔ اگر اتنی مالیت تک اس کے پاس مال ہے، اگر ان ساروں کو جوڑا جائے، ان ساروں کو کیلکولیٹ کیا جائے، تو اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، اور یہ ہم فیصلہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہم غریب ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طریقے سے غریب اور مالدار کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس طریقے سے دیکھا جائے گا کہ جس کے پاس بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود ہو اور اس پر سال گزر رہا ہو، شریعت کی نظر میں وہ شخص مالدار کہلائے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھے کہ شریعت کی نظر میں یہ شخص مالدار ہے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ یہ مال اتنا تب ہونا چاہیے جب یہ سارے قرض وغیرہ کو نکال دے۔ جب سارے قرض کو نکال دے گا، اس کے بعد پھر یہ مال کو جوڑے گا کہ بھئی میرے پاس اب اتنا مال ہے، وہ جو مال اس کے پاس بچے گا اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور دیکھیں اللہ نے کتنا آسان کام رکھا ہے، صرف 100 روپے پر 2.5 روپے رکھے ہیں۔ کتنا آسان ہے، 100 روپے یعنی سارا مال تو اللہ نے ہی دیا، بس 2.5 روپے اللہ کے نام پر زکوٰۃ کی شکل میں نکالنے ہیں۔ اب آپ حساب جوڑتے چلے جائے کہ 1000 روپے کتنی ہے، 1 لاکھ پر کتنی ہے۔ میں نے ایک بنیادی چیز آپ کو بتا دی کہ 100 روپے پر 2.5 روپے نکالنے پڑیں گے۔ اب آتے ہیں کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے کن کن شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو آزاد ہو۔ اب یہاں سے پتہ چلا غلام اور بانی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو بالغ ہو، یعنی بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو سمجھدار ہو، مجنوں دیوانے پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جس کو زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہو، چاہے پھر وہ اس کو ماحول سے پتا چلا ہو۔ یہاں یہ بات نہیں چل رہی کہ اس کو مسائل کا علم، بس اتنا پتا ہونا ضروری ہے کہ بھئی زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے اور زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ جس آدمی کو یہ پتا ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نمبر 5، یہ تو ہم سبھی کو پتا ہے کہ زکوٰۃ ایسے ہی شخص پر فرض ہوتی ہے جو مسلمان ہو۔ کافر مشرک پر چونکہ ایمان نہیں تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ اور یہاں یہ بات آخر میں ایک بات اور سمجھتے چلے، زکوٰۃ مسلمان پر ہی لگتی ہے، کافر اور مشرک پر زکوٰۃ نہیں لگتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی آپ حضرات کو آسان لفظوں میں اور آسان انداز میں سمجھانے کی۔ پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو
تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔